السلام علیکم جی۔ آج تین موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ جو عمران خان صاحب نے ایکس اور وائی کا بتایا کہ وہ غدار ہیں، تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ایکس اور وائی ہیں کون۔ تو اس کے اندر اشارتاً بات ہو سکتی ہے تو وہی کریں گے، جس کی طرف اکثریت لوگوں کا دھیان جاتا ہے یہ وہ ایکس اور وائی نہیں ہے، یعنی کہ چیف اور دوسرے چیف اسپائی چیف ان کی طرف جاتا ہے دھیان، اور پھر کچھ اور لوگ بھی جو ہے نا گھمانے کے لیے بات کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ترین ہے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان کو چارہ بنایا ہے شکار کا۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں ڈیپلی جو ہے نا سمجھنا ہوگا کہ یہ چکر کیا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کے بارے میں اس وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی تھی، ہم نے بھی کی تھی، کہ جب میاں نواز شریف نے وہ گجرانوالہ والا خطاب کیا تھا، تو اس وقت کہ یہ میاں نواز شریف نے عمران خان کو چارہ بنایا، یہ کچو کما ہے، یہ ایسے الفاظ تھے، اگر آپ کہیں گے تو کسی ٹائم میں وہ چلا بھی دیں گے دوبارہ کہ یہ بات کیا تھی۔ اچھا، تیسرا جو انسان ہے وہ اہم ترین ہے، وہ بھی اہم ہے، وہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے معافیاں مانگی ہیں میاں نواز شریف سے۔ کچھ ان کو سمجھ نہیں تھی اور اس بات کا احساس ہوا ہے، اور انہوں نے استعفے کی بھی آفر کی، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، تو منع کر دیا گیا کہ نہیں، اب تم انٹر ہو گئے ہو، اب تم بس اس لائن پہ چلتے رہو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو۔ تو کچھ شہباز شریف صاحب کیا سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ پنجاب سے بڑا ذرا پنجاب ہے، تو ایسا نہیں ہے، یا ان کو یہ تھا کہ یہ پولیٹیکلی ہوگا، وہ ایکٹیو ہیں، بہت ہیں، آنیسٹ ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن سیاست جو ان سے ہوتا ہے نا وہ راستہ نکالتی ہے۔ تو یہ تین موضوعات ہیں، تو پہلے آ جاتے ہیں جی ایکس اور وائی کے اوپر، وہ غدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہوا 2017 میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خلائی مخلوق ہے، اور یہ خلائی مخلوق ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ تو اس وقت میں نا بڑے عمران خان اچھل اچھل کے پڑ رہا تھا، جیسے کوئی انتہا درجے کا نیچ اور بغیرت آدمی ہوتا ہے نا، اور وہ کسی کی بے بسی پر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی کسی عزت دار کی عزت اچھل رہی ہو تو اس کے اوپر خوش ہو رہا ہوتا ہے، تو ویسے یہ چھلانگے مار رہے تھے کہ کل اس کا کڑاکا نکل جائے گا، پرسوں اس کا کڑاکا نکل جائے گا، اس کی پتنگ کاٹ دی، اس کا جناب وکٹ گرا دی، تو یہی باتیں کر رہے تھے نا۔ اور اس کے بعد آ کے جیسے یہ جو پاکستان کی 22-25 کروڑ عوام ہے اس کو جو ذلیل کیا ہے اس شخص نے آ کے، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو وہ میاں نواز شریف جو جس خلائی مخلوق کی بات کر رہے تھے وہ کون سی ہے؟ وہ اصل میں خلائی مخلوق وہ یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے جو چند لوگ ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی سائنس ہے، یہ نہیں نظر آتی۔ ایک دفعہ رضی دادا نے اپنے ولاگ میں راجہ رزاق صاحب کی ایک آڈیو بھی سنائی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ جو جب اصل جو چیف ہوتا ہے، جب اس کے آرڈرز آتے ہیں، تو یہ جو ہمارا چیف ہوتا ہے یہ بھی بالکل خاموش ہوتا ہے، اور اچانک سے کچھ ایسے لوگ بول رہے ہوتے ہیں اسی ٹیبل کے اوپر کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو دیکھیں، یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ثابت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو سینہ گزٹ، یا آپ کہتے ہیں کہ بس ایک معلومات ہے، جو جس میں کو فضول قسم کی معلومات، تو یہ ایک فینٹیسی سٹوری ہوتی ہے، فینٹیسی سٹوری ہے کہ چیف بیٹھا ہوا ہے اور وہ بے بس اچانک سے دیکھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا اور کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے، مطلب ایک دم سے اگلا بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بالکل خاموش ہو جاؤ، تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اصل باس کون ہے۔ تو یہ جو ایکس اور وائی ہیں نا، یہ وہ ہیں۔ اب ان اعداد کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اب آپ اس کو الٹائیں تو یہ ایکچولی ایکس اور وائی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ ڈبلیو سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یو وی ڈبلیو یہ ہوتے ہیں، ایکس وائی زیڈ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ اس کو الٹائیں تو اگر ڈائمنڈ کے اندر دیکھیں گے تو اس کے کلر گریڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، اے بی سی نہیں ہوتے، ڈی کلر ٹاپ کا ہوتا ہے، تو اے بی سی کہاں ہوتے ہیں؟ انویزیبل ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے یہ ایکس اور وائی سے غداری کی بات کر رہا ہے کہ مجھے تو وہاں سے آرڈرز ملے تھے اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تم 10 سال اور اس کے بعد اگلے 10 سال
تو یہ تو 10 سال تو تم نے یوں کر کے نکالنے اور تم نے یہ کام کرنے، اب اس کا کام پورا ہو چکا ہوا ہے. اس کو یہ وہ انویزیبل کو کہتا ہے، انویزیبل کو یہ کہتا ہے کہ ایکس اور وائی غدار ہیں. ایکس وہاں پہ آیا تھا، اس کو فوٹیجز نظر آتے ہیں، ان کے عمل دخل نظر آتے ہیں. یہ ایک سائنس ہوتی ہے، یہ بات، یہ کوڈز سمجھنے کے. اصل میں تو میاں نواز شریف جو ان سے نا وہ ہیں ایکسپرٹ اس چیز کے، یا میکسیمم معلومات جو ہمارے پولیٹیشنز کے اندر جو ہے نا وہ ان کو ہے. مولانا فضل الرحمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں میاں صاحب ٹرینڈ ہے. اچھا آصف زرداری صاحب وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، اپنے بچے کے مستقبل کے لیے وہ کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھ بھی چکر چلا رہے ہیں، ہر اچھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا وہ پی ایم ایل این. تو کیا اس طریقے سے کچھ ہو جاتا ہے؟ میاں نواز شریف جانتے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان کی عوام بیوقوف ہے؟ نہیں ہے بیوقوف. تو ایک یہ چیز ہے. اچھا جو سیکنڈ ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے عمران خان کو چارہ بنایا، شکار کا چارہ بنایا. یہ لفظ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی بولے، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا. یہ سنیں، ادھر بتا دیے، ٹھیک ہے نا. بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھو تو خاموشی سے بیٹھو، سن لو، وہاں پہ علم حاصل کر لو، پھر ہاں اپنے دوستوں میں شیئر کر لو. عمران خان جو ان سے نا جب ایکٹیو ہوا اور اس کو کروایا، ایک گروہ لے کر آیا اور اس نے بیڑا غرق کیا نظام کا اور ایسی تیسی پھیر دی، تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو میاں نواز شریف نے نا اس کو کھلی چھٹی دے دی، جیل چلے گئے، بیٹی بھی جیل چلی گئی. کوئی چھوٹے سے الفاظ نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں. جو بیٹی کا باپ ہے نا وہ کہہ کے دکھائے، وہ کہہ کے دکھائے. وہ بھلے جتنے مرضی اوپر ہو، بزنس کروا دیتے ہیں ان کو، بہت سارے کام جو ان سے نا بیٹیوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں، فخر کی بات ہوتی ہے. لیکن کیا کوئی جیل بھیجتا ہے؟ نہیں بھیجتا. اور خاندانی لوگ، وہ کیا میاں نواز شریف کے خاندان کی اور بیٹیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ شہباز شریف صاحب کی نہیں. یہ خاندانی لوگ ہیں، پردے دار لوگ ہیں. یہ آج بھی ان کے گھروں میں برقعے پہنے جاتے ہیں، آج بھی چادریں اوڑھی جاتی ہیں. یہ بس میں کچھ بولنا نہیں چاہتا، بس پردہ ہے تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھے. 5 ٹائم کے نمازی ہیں سارے، ان کے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو نماز نہ پڑھتا. تو اس بات کو سمجھے کہ میاں نواز شریف نے تکلیف سہ لی. اور انہوں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 2017 کے اندر، کھل کے جب میاں نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کارکن پہ کسی پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، ٹھیک ہے. اور سب کے سب کھڑے رہے. آپ ایم این اے ایم پی ایز دیکھیں جو اس وقت میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ آج بھی میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ ان کی عقل، سمجھ، شعور ہم سے بہت آگے ہوتی ہے. یہ سیٹوں کی لالچ کے سے زیادہ عزت کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو وہ عزت ان کو پتہ ہے وہ کہاں پہ ہے. اور بہت جو منافقین یا کمزور لوگ تھے وہ ہٹے، وہ واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں. نئی جگہ مل رہی، کچھ کو مل گئی، کچھ کو نہیں ملی. جو بہت زیادہ سمجھ میں آتے ہیں کہ نہیں، مطلب بہت ساروں کی مثال دے سکتے ہیں، پھر وہ تنازع بن جاتے ہیں. تو میاں نواز شریف نے عمران خان کو کہا چل ٹھیک ہے کھیل. اور جب جو ایکس اور وائی تھے جو انویزیبل ہوتے ہیں، ان کی طرف سے سگنلز آ رہے تھے کہ اس کا کڑاکا نکالو، تو نہیں نکالا. اس کو سیٹ سے ہٹاؤ تو نہیں ہٹایا. اور یہ بیڑا غرق کرنے پر چلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ لندن والوں کی مانتا ہے اور اس نے سب کو بیوقوف بنایا. اس نے جو اس کے پاکستان میں سپورٹرز تھے ان کو بلیک میل کیا. ابھی یہ جو اتنا دلیر ہوا ہوا ہے، کیوں دلیر ہوا ہوا ہے؟ یہ جیل نہیں کاٹ سکتا. اس کو ایسی طفل تسلی ملی ہوئی ہے، بچکانہ تسلی ملی ہوئی ہے کہ تیرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں نا پیچھے. تو وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. تو ایک یہ بات ہو گئی. اور یعنی کہ یہ عمران خان جو تھا نا وہ چاہ رہا ہے، وہ جب تک میاں نواز شریف کہتے ہیں نا کھیلتا رہے، بکواس کرتا رہے. اس نے لمٹس کراس کر دیں. اس نے اس کو ایکس اور وائی کو غداری کہہ دیا. پہلے تو کہتا تھا نا میرا ساتھ دو، اب یہ کہتا غدار. وہ ان کو نہیں کہتا. ایکس اور وائی وہ نہیں ہے جو یہ عام پبلک سمجھ رہی ہے کہ یہ ایکس اور وائی دو چیف ہیں یا نیچے کے. نہ جن سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ لنکڈ ہے ان کے ساتھ. وہاں سے صرف آرڈر آتے ہیں، وہ انویزیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو میاں نواز شریف کہتے تھے نا خلائی مخلوق یہیں پہ ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، وہ ان کو نہیں کہتے تھے.
اگر وہ جب وقت آیا تھا تو ان کا نام نہیں لیا تھا گجرانوالہ میں. اگلے دن بے شک اس کو تھوڑا سا انہوں نے ٹوسٹ کر دیا تھا کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا یہ تھا, اور بالکل صحیح کیا تھا. ادارے کو نہیں کہا تھا, ادارہ سسٹم کس تحت چل رہا تھا. ادارہ آج پریشان ہے, بطور ادارہ وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, کیا ان کی آنکھیں کھلی, آنکھیں اس لیے کھلی ہیں کہ میاں نواز شریف اقتدار تو چاہتے ہی نہیں ہیں, تو وہ پاکستان کی عوام کی بہتری چاہتے ہیں. تو وہ اس جنگ میں لڑتے یہ تو پھر پچھلے سال جو ہے اگست کے اندر یہ میاں نواز شریف کو سپٹمبر میں, اگست میں بات شروع ہوئی, یعنی کہ سپٹمبر میں تھوڑا سا سلسلہ ہوا, پھر ثبوت دیے گئے کہ یہ دیکھو اگلے الیکشن میں تو یہ سب ڈیفالٹ کر کے سب کھانا خراب کر چکا ہوگا, یہ تو اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو طفل تسلی یہی تھی نا, بچکانا تسلی یہی تھی نا, کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے موت بھی نہیں آتی. اس کا عقیدہ اس طرح کا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آئے گی. نعوذ باللہ, ہمیں تو آج کا دن پتہ نہیں پورا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں, لمحات کا نہیں پتہ. یہ اس کے منہ سے الفاظ نکلوا کے دکھائے. یہ کہتا ہے نا قبر میں سکون ہے, وہ دوسروں کو ٹوکتا ہے, یہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے. اچھا, میاں شہباز شریف کی جو معافیاں ہیں جی, وہ مختصراً ہی بات کریں گے. ان کو احساس ہوا کہ میں ایک دم سے پاجی کرتا غلط جگہ پہ گھس گیا, اور میں نے گنجائش نہیں دی. میں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. آنیسٹ آدمی ہے, بہترین خدمت کی ہے. انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو ان سے نا میسیجز بھیجے. پھر میاں نواز شریف نے درگزر کیا, ایک دفعہ پھر درگزر کیا. انہوں نے 2017 میں بہت دفعہ نا بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں, اور اتنی غلط کر دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. میرا جہاں تک خیال ہے, جو میری اپنی رائے ہے, کہ میاں شہباز شریف کو بہت احساس ہوا ہے. ان کو اب پتہ لگا کہ میں ہوں کیا. کوئی نہیں بات میری مان رہا, کوئی بیوروکریسی میں نہیں مان رہا, مجھے یہاں پہ بیوقوف بنایا, کوئی کچھ نہیں ہونے دے رہی. اور اتنی اسٹینڈنگ ہے نہیں کہ وہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, وہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو انسان ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں ایک تحفتاً جو انسان ہے ایک لیڈر دیا ہوا ہے, اور اللہ پاک حفاظت فرمائے, وہ ہے مریم نواز شریف, جو لیگسی کو بھی لے کر چلتی ہیں میاں نواز شریف کی. اور میاں نواز شریف کی نسبت بہت اچھے, یعنی کہ جیسے میراڈونا تھا, وہ پیلے کا شاگرد تھا, تو پیلے میں اور میراڈونا میں بڑا فرق تھا. اسی طریقے سے بہت ساروں کی مثال دی جا سکتی ہے. یعنی کہ استاد کا جو نام روشن کرتے ہیں وہ شاگرد استاد سے بہت قابل ہوتے ہیں, اور استاد کو ان پہ فخر ہوتا ہے کہ یار یہ میرے ٹرین کیے ہوئے کہاں پہ پہنچے. تو یہ مریم نواز شریف ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. تو شہباز شریف صاحب کو پتہ لگا کہ میں بالکل بے بس ہوں. اب وہ جو جس طریقے سے سرپرستی میں وہ کام کرتے تھے نا, تو وہ بڑا ایکسیلنٹ کام کرتے تھے. تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ سرپرستی تھی تو میں کام کرتا تھا, تو اوپر سے کوئی ہل نہیں سکتا تھا. تو ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے پی ڈی ایم بھی کھلا رہی ہے, مجھے باہر والے بھی کھلا رہے ہیں, مجھے پارٹی کو بھی گندہ کرا دیا. پارٹی نہیں گندہ ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے, یہ اب گرداب سے نکلیں گے کچھ ماہ میں. ایک بات آخر میں ایک اور چیز کو میں ٹچ کر دوں, وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ کرائسس چل رہے ہیں نا, یہ چائنیز کے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم گارنٹر ہیں, اگر اس وقت میں ایک دم سے بہتری آ جائے گی نا, تو اگلے جو انسان ہے وہ ایک نیا کاروبار شروع کر دیں گے, وہ ہٹ جائیں گے, دوسرے آگے شروع کر دیں گے. تو ہم نے گنجائش دینی نہیں ہے جب تک کہ پوری گرفت نہیں آتی اس خطے کا جس میں چائنا ہے, پاکستان ہے, انڈیا کا بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے, یعنی کہ ایران ہے, افغانستان ہے. اس پورے خطے کا جو بہترین مستقبل ہے نا, یہ ان چند ڈیسیجنز کے اوپر ہوگا جو یہ اب آنے والے دنوں میں ہوں گے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.